ایک بادشاہ سونا بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا رکھ کر چلے جاؤ، سونا رکھ کر چلا گیا۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، ہو ہریرہ ادھر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ یاد کیا، آپ نے فرمایا دیکھو ڈھونڈو، یہ سونا اٹھاؤ یہاں سے لے کر جاؤ، دیکھو کوئی ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اسے بولو یہ سونا لے کر جائے یہاں سے، جلدی میری نظروں سے دور کرو اور قربان جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گئے، لیکن ڈھونڈے کوئی نہیں ملا، لوٹ کے آ گئے کہ یا رسول اللہ کوئی نہیں ملا۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تو لے جا اٹھا کر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے سونا نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے جو آپ کے سینے میں ہے، جو علم ہے ہمیں وہ علم دیجئے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، میں سونا لے کے کیا کروں۔ وہاں جو معاملہ جو ہوگا قبر میں، حشر کے میدان میں، یہ سونا بچا لے گا؟ ارے بولو بھائی سونا بچائے گا؟ اور سونا نہیں بچائے گا۔ بستی میں ایک ہی کنواں، پورے بستی والے اسی کنویں سے پانی پیتے بھی تھے، نہاتے بھی تھے۔ کتا دوڑ کے آ رہا تھا، کنویں کا پارٹ چھوٹا تھا، کتا کنویں میں گر گیا، بیلنس گڑبڑا گیا، کنواں گہرا تھا، لوگ پریشان ہو گئے کتے کو کیسے نکالا جائے۔ جب تک ان لوگ سوچ ہی رہے تھے کتا مر گیا، لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ تو چلو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ 10 آدمی آئے حضرت مولانا ذکی الدین صاحب کے پاس میں کہ حضرت مسئلہ بتائیے، کنویں میں کتا گر گیا ہے تو پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ تو حضرت نے کہا بھائی پانی تو ناپاک ہے، تو حضرت کیا کریں ہم لوگ؟ تو حضرت نے کہا کہ ایسا کرو، ہونا تو یہی چاہیے کہ کنویں کا سارا پانی نکال کر باہر پھینک دو، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر سارا پانی نہیں نکال سکتے ہو تو کم از کم 200-300 ڈول پانی نکال کر پھینک دو، پھر کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا۔ لوگوں نے شکریہ ادا کیا، وہ لوگ آئے، 300 ڈول پانی نکال کر باہر پھینکا۔ شام ہوتے ہوتے دیکھتا رہے باپ، پانی تو اور اس سے زیادہ مہک رہا ہے، بدبو ویسے ہے، مہک ویسے ہے، پانی پینے کے لائق نہیں ہے۔ لوگوں نے مشورہ کیا بھائی یہ حضرت کون فتوا دی ہمیں؟ بولا چلو پھر چلتے ہیں حضرت کے پاس۔ حضرت کے پاس آئے اور حضرت سے پوچھا کہ حضرت دیکھیے آپ نے جو ترکیب بتائی ہم لوگوں نے کیا، لیکن پانی ایک دم مہک رہا ہے، بدبو نہیں گئی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کتنا پانی نکالے کنواں سے؟ بولا 300 بالٹی پانی کنویں سے نکال کر باہر پھینکے۔ تو حضرت نے کہا کہ پھر بھی پانی سے مہک نہیں گئی؟ بولا نہیں، پانی مہک رہا ہے، بہت مہک رہا ہے حضرت۔ تو حضرت نے بولا اچھا یہ بتاؤ کنویں سے کتا نکالے تھے؟ بولا نہیں، کتا تو نکالنے کے لیے آپ نہیں بولے تھے، کتا کنویں میں ہے۔ ہم جلسہ سنتے ہیں، عمل نہیں ہے۔ جس دن ہمارا یہ بچہ نوجوان عمل کرنے لگ جائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر کیا کہنے، ہماری مسجدیں آباد ہو جائے، مدرسے ہمارے آباد ہو جائے، خانقاہیں ہمارے آباد ہو جائے۔ اس لیے میرے بچوں زیادہ دیر گفتگو نہیں ہوگی، آدھا گھنٹہ سے 40 منٹ کی گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ وعدہ کرو کہ جو بھی یہاں سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ کتنے نوجوان تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ کتنے نوجوان تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ، ایک دم ایمانداری سے ہاتھ اٹھانا۔ پکا وعدہ ہے نا؟ الحمدللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں۔ اچھا کچھ نوجوان کھڑے ہیں، اب ہم کو اس کو کچھ نہیں بولے گا، دیکھیں سب بیٹھ جائے گا، کوئی کھڑا نہیں رہے گا، سب بیٹھ جائے گا۔ دیکھیے کچھ نوجوان اس میں پریشان ہے، وہ جینس پینٹ پہنا ہے، جینس اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بولیں گے۔ بہت اچھا، دیکھیے سب بیٹھ گیا، بولے بھائی بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ بولو یہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، جاہل نہیں ہے، کوئی ایم اے ہے کوئی ام اے ہے۔ اللہ ان نوجوانوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار۔ میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے
میرے اللہ مجھے، میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے، میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، سر محفل، سر محفل، سر محفل مجھے رسوا نہیں ہونے دینا، سر محفل مجھے رسوا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے۔ اور یہ جو شعر میں مطلب آپ تک پہنچا رہا ہوں میرے بچوں، نوجوانوں، سنو 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 اور قربان جاؤ۔ تم روم کے اندر داخل ہوتے ہو، دروازہ بند، کھڑکی بند، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تم موبائل میں کیا کیا دیکھ رہے ہو، سوچتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، اللہ کہ نہیں؟ وہ اللہ، میرا اللہ سمیع بھی ہے، میرا اللہ سمیع بھی ہے، میرا اللہ بصیر بھی ہے۔ اور سنو سنو، یہ کندھے پہ بیٹھے دو معزز اللہ کے فرشتے، وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور قربان جاؤ، ہم نماز پڑھیں گے، ان کا قلم چلے گا، روزہ رکھیں گے، ان کا قلم چلے گا، قرآن پڑھیں گے، ان کا قلم چلے گا، جلسے میں بیٹھے ہو، ان کا قلم چلے گا، اللہ کا ذکر کرو گے، ان کا قلم چلے گا، درود پاک پڑھو گے، ان کا قلم چلے گا، جو بھی نیک کام کرو گے ان کا قلم چلے گا، اور جیسے ہی کوئی گناہ کا کام کیے پھر ان کا قلم چلے گا۔ 24 آورس، 24 گھنٹہ ہم سوتے ہیں، ہم جگتے ہیں، ہم چلتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ان کا تبادلہ ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی کب؟ عصر اور فجر میں۔ فجر والے آتے ہیں، عصر تک رہیں گے، وہ رجسٹر لکھتے رہیں گے، پھر وہ رات والے آئیں گے، وہ عصر کے وقت آئیں گے، پھر فجر والے کی چھٹی، پھر یہ عصر والے کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کہتا کوئی نہیں دیکھا، یہ میرا نوجوان کہتا ہے کوئی نہیں دیکھا، کوئی دیکھ لو چکمرا۔ میرے بچوں، ایک بات یاد رکھنا، ہم جو گناہ چھپ کر کرتے ہیں، اگر ہم بازار میں چلے جائیں، لوگوں کے درمیان بیٹھ جائیں جا کر، اللہ اگر ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے اگر دکھا دے، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو۔ میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے۔ اور یہ شعر سنا رہا ہوں، میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دینا، میرے جرموں کا تماشا
نہیں ہونے دینا میرے اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دینا میرے اللہ مجھے. آمین بولے تو الحمدللہ. بہت تیزی کے ساتھ کچھ پیغام ہے مجھے آپ تک پہنچانا ہے. یہ مدرسے کا جلسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ محمد الرسول اللہ کا گھر ہے. سارا مجمع بول رہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ماں بہنیں پر یہاں پر آئی ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی تقریر ہونی ضروری ہے. بولو بس بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو بھائی ماں بہنوں کی تقریر نہیں ہوگی؟ ماں بہنوں کے لیے بھی تقریر ہونی ضروری ہے، تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی تقریر کر دیں گے. ان کے لیے صرف 4 کام ہے. میری ماں بہنوں دنیا میں چاٹے کاج کو نینو جنتر 8 دروازہ جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہوئے جاؤ. 4 کام دنیا میں کرنا ہے. 4 کام. کیا کام کرنا ہے؟ ارے زور سے بولو، کیا کام کرنا ہے؟ 4 کام. کس کو کرنا ہے؟ یہ بولتا ہے مک کرنا جی. تم کو نہیں کرنا، ماں بہن کو کرنا ہے. یہ نوجوان لوگ بڑا آسان راستہ کھوجتا ہے کہ جنت میں کیسے چلے جائیں. تو جنت تو مومنوں کے لیے اللہ نے بنایا ہی ہے. میری ماں بہنوں صرف 4 کام کرنا ہے. وہ کون کون سے کام کرنا ہے انشاءاللہ لاسٹ میں یہ پیغام آپ تک پہنچا دوں گا. بڑا آسان عمل ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. او نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی. موت آنی ہے، آ کر رہے گی. اور قربان جاؤ یہ موت. اچھا دیکھا جائے نمازوں کی حالت یہ ہے. ہمارے ساتھ مولانا ذکی صاحب دامت برکاتہ بیٹھے ہوئے، یہ جامع مسجد کے احمد آباد کے امام ہیں. بہت دنوں سے اللہ کی خدمت، اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں. قربان جائیے. میرا 70% نوجوان، 70 اس سے زیادہ ہی کہیے، میرا یہ نوجوان صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے. بولیے بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بولیے. ایک نوجوان سے میں نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو؟ بولا ہاں پڑھتے ہیں. کہ ہم نے کہا اچھا الحمدللہ. ابھی تو 4 بجا ہے، عصر پڑھے؟ بولا نہیں یہ عصر ظہر نہیں پڑھتے، ہم خالی جمعہ پڑھتے ہیں. بولے جمعہ پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا کہ جمعن میاں ہوگا، خالی جمعہ پڑھے گا. اے میرے بچوں نوجوانوں، کیا صرف جمعے کی نماز فرض ہے؟ یہ 5 نمازیں کون پڑھے گا؟ تو میں نے اس نوجوان سے کہا صرف جمعے کی نماز تم پڑھتے ہو تو 5 نمازیں کون پڑھے گا؟ بولا ہمارا دادا پڑھتا ہے. 5 نمازیں ہمارا دادا پڑھے گا، 5 نمازیں بوڑھا لوگ پڑھے گا. 5 نمازیں کون پڑھے گا؟ او میرا ابا پڑھے گا. ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ابھی تو ہم ہٹھا کٹھا ہیں، ابھی ہم مسجد میں جانا مناسب نہیں سمجھتے. اچھا اچھا. او میرے بچوں نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، کیا نوجوان نہیں مرتے؟ ارے بولو بھائی نوجوان مرتے کہ نہیں مرتے؟ تم نے نہیں دیکھا شاید، نوجوان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا الحمدللہ. آپ نے نہیں دیکھا؟ ارے بولو بھائی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ موت نہ امیر دیکھتی ہے، موت نہ غریب دیکھتی ہے، موت نہ بادشاہ کو دیکھتی ہے، موت نہ دولت والے کو دیکھتی ہے، موت نہ پہلوان کو دیکھتی ہے، موت نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، موت نہ نوجوان کو دیکھتی ہے، موت نہ عورت دیکھتی ہے، موت نہ بچہ دیکھتی ہے. وقت متعین ہے، وقت مقرر ہے. اللہ کا جب حکم ہوگا اسے دبوچ لے گی. آپ کیا سمجھتے ہو مرے گی؟ ابھی نہیں مریں گے، ابھی تو ہم نوجوان ہیں. ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں، یہ مائک خریدنے کے لیے کٹھیار جاؤ، دکاندار سے پوچھو کتنی قیمت ہے. دکاندار بولے گا 1000 روپیہ. آپ نے کہا کہ اچھا اس کی وارنٹی کتنے دنوں کی ہے؟ تو دکاندار بولے گا 6 مہینہ، 6 مہینے کی وارنٹی ہے. تو اب لگے ہاتھ دکاندار سے پوچھئے کہ اس کی وارنٹی آپ نے 6 مہینہ کا دیا ہے، آپ کی وارنٹی کتنے دنوں کی ہے؟ دکاندار وارنٹی دے گا؟ ارے دکاندار وارنٹی دے گا اپنا.
दुकानदार अपनी वारंटी नहीं देगा। और कुर्बान जाओ, इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों मैं कहता हूं कि मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। इसलिए लगे हाथ जहां तक हो सके, जितना हो सके यहां रहकर वहां की तैयारी कर लो। कहां की तैयारी कर लो? अरे बोलो भाई, कहां की? वहां 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 कहां? ये बोलता ससुराल में। अरे वहां आखिरत की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। अजय दुनिया में कितने दिन रहना है? कितना दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 नहीं, ज्यादा हो जाएगा। 150 नहीं चलेगा, 160। अभी तो 60-70 में चारपाई पकड़ लेता है आदमी। और ज्यादा तबीयत अगर खराब हुई, 70 की हुए, तो ले जाइए कटिहार मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर लोग भेज देगा, झमेले खत्म हो गया। ओ मौत पीछे खड़ी है नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। कुरान को अपना दोस्त बनाओ, कुरान को अपना साथी बनाओ, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। ऐ ज़माने के तलबगार, नमाज़ी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार, नमाज़ी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार, नमाज़ी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाज़ी बन जा, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाज़ी बन जा। तो मेरे बच्चों नौजवानों, जितने नौजवान आए हो, ये नमाज के हवाले से कुछ पैगाम थे मुझे आप तक पहुंचाना था कि इंशाअल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे और जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह 5 टाइम का नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितना नौजवान तैयार? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात है, सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठो, नहीं जाने। अब किसी को जाना है? ठंडे का टाइम है, जाएगा। एक जो तकरीर कर देगा, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या बोला है? हमने बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, हमने कहा क्या है, परेशान है? बोला हजरत अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम कहे नौजवान वो बैठ जाओ, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखा नौजवान बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया बाबू जाओ, बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं। नमाज के हवाले से मैंने जो ये पैगाम आपको पहुंचाया है, मेरे बच्चों जुमे की नमाज भी पढ़नी है, साथ ही साथ 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है। जहां वक्त मिल जाए पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह। बाजार में दुकान करते हो, बिजनेस करते हो, वहां वक्त हो जाए वहां पढ़ लो। घर में हो, मोहल्ले की मस्जिद में अजान हो रही है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें 27 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। कुर्बान जाओ, जो अल्लाह के घर को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। और अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह को याद करेंगे। इंशाअल्लाह। वही तकाजा है, अल्लाह हमें खिलाता है,
اور قربان جاؤ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں پلاتا ہے، وہ اللہ جب ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے، وہ اللہ جو لباس ہم چاہتے اللہ وہ لباس ہمیں پہنا رہا ہے، اللہ عزت دیا۔ اور قربان جاؤ اللہ بیوی دی اور اولاد جیسی نعمت دی، ماں باپ جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور قربان جاؤ اور میرے بچوں نوجوانوں پھر اللہ موت دے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے کیا لایا ہے؟ کیا کہو گے؟ برقع موبائل لایا ہے۔ دیکھو اصول یہی ہے کہ دنیا میں ہم لوگ کسی رشتہ دار کے یہاں جب جاتے ہیں، سمدھی کی یہاں ہو، بیٹی کی یہاں ہو، دوست کی یہاں ہو، کہیں بھی جاتے ہیں تو کچھ لے کے جاتے ہیں نا بھائی؟ ارے بولو بھائی، کچھ لے کے جاتے ہیں؟ کچھ لے کے جاتے ہیں نا؟ او قربان جاؤ دنیا میں ہم کسی کے یہاں جائیں خالی ہاتھ نہیں جاتے، کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں۔ اور میرے نوجوانوں سنو، اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ کے گھر جاؤ گے اور قربان جاؤ وہاں جاؤ گے، کیا لے کے جاؤ گے؟ خالی ہاتھ جاؤ گے؟ ارے وہاں کے لیے بھی تو کچھ تحفے ہونے چاہیے نا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہاں کے لیے بھی کچھ تحفے ہونے چاہیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، موت آنی ہے، یہ آ کر رہے گی۔ اس لیے یہاں رہ کر وہاں کی تیاری کرو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ کتنے سال؟ 100 سال نہیں، 150 سال۔ وہاں کتنے سال رہنا ہے؟ 150 سال نہیں، 200 سال نہیں، 1000 سال نہیں، لاکھ سال نہیں، کروڑ سال نہیں، اربوں خربوں سال۔ اور قربان جاؤ وہاں جانے کے بعد یہاں آنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ پرمیشن ہے بھائی؟ مرنے کے بعد یہاں آنے کی پرمیشن ہے؟ اور قربان جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر اللہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا، حشر کا میدان ہوگا، قیامت قائم ہوگی، اللہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے گا، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر قربان جاؤ وہاں پر دیوار کھینچ دی جائے گی۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں وہاں کی تیاری کرو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، فنا ہو جائے گی، موت آنی ہے، آ کر رہے گی۔ ایک نوجوان نے کہا کہ حضرت یہ جنت میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ 70 حوریں ملے گی ایک مرد کو، تو بیوی بھی رہے گی وہاں کیا؟ ہاں بیوی تو رہے گی۔ بولا تو ٹینشن ہے، بیوی جنت میں رہے گی تو ٹینشن ہے۔ ٹینشن کا ہے بھائی؟ ٹینشن کا ہے؟ بولے کہ وہ برداشت نہیں کرے گی کہ 70 حور میرے ساتھ میں رہے۔ تو سنو وہاں جلن نہیں ہے، وہاں حسد نہیں ہے، وہاں کینہ نہیں ہے، وہاں بغض نہیں ہے، وہاں نفرت نہیں ہے، وہاں صرف محبت ہی محبت ہوگی۔ اور سنو نوجوانوں وہ جو 70 حوریں ایک جنتی کو، ایک مرد کو اللہ دے گا، سنو وہ 70 حوروں کی سردار جو آپ کی بیوی ہے وہی ہوگی۔ وہاں بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے آپ۔ اور قربان جاؤ وہ تمام حوروں کی سردار ہوں گی۔ قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ یہ انعام دے گا، اللہ یہ تحفہ دے گا۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں اللہ کی مان کر چلو، اللہ کی مان کر چلو، اللہ تمہیں یہاں بھی فائدہ دے گا، وہاں بھی فائدہ دے گا، اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا، وہاں بھی دے گا۔ اور قربان جاؤ جنت میں بہاریں ہی بہاریں ہیں، جنت میں مزے ہی مزے ہیں۔ اور قربان جاؤ اچھا ایک پیغام اور سنتے جاؤ، جنت میں داڑھی نہیں ہوگی۔ جنت میں داڑھی، ارے بولو بھائی، جنت میں داڑھی نہیں ہوگی۔ نوجوان لوگ بڑا خوش ہوتا ہوگا، لیکن دیکھو یہاں داڑھی رکھنی ہوگی، یہاں داڑھی رکھو، یہ نبی کی سنت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور سنو یہ واحد سنت ہے، مرنے کے بعد قبر میں جائے گی۔ مرد کی شان، نبی کی سنت۔ اور قربان جاؤ ایک بات ذہن میں رکھو میرے بچوں نوجوانوں، مر جاؤ گے لوگ دفن کر کے گھر آ جائیں گے، حشر کا میدان ہوگا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں تشریف فرما ہوں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بغیر داڑھی کے کیسے جاؤ گے؟ بھائی جو جیسے مرے گا ویسے نہ دفن ہوگا۔ ارے داڑھی ہوگی تو وہ داڑھی والا
والا ہی کیا کہتے ہیں اللہ اٹھائے گا، ویسے اٹھائے گا اللہ، زمین سے اٹھائے گا، کھڑا کر دے گا۔ اور میرے بچوں نوجوانوں، کس نے کہہ دیا؟ ایک نوجوان نے کہا کہ حضرت کیا بولے، داڑھی تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن داڑھی رکھنے سے نا بیاہ نہیں ہوتا۔ اس کا بیاہ نہیں ہوتا؟ کاہے بیاہ نہیں ہوگا؟ ارے شادی کاہے نہیں ہوگی، نکاح کیوں نہیں ہوگا؟ کیا داڑھی والے لوگ جو ہیں اس کی شادی نہیں ہوتی ہے؟ بھائی داڑھی والے کی شادی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں، یہ سب بہانے ہیں، یہ سب بہانے نہ کرو، نبی کی سنت کو اپنے سینے چہرے پہ سجاؤ، انشاءاللہ اللہ یہاں بھی عزت دے گا، اللہ وہاں بھی عزت دے گا۔ اس لیے نبی کی ایک ایک سنت کو جو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا ایک جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا، شیر، بھائی شیر کو دیکھے؟ ارے بولو بھائی، شیر دیکھے ہیں؟ کہاں دیکھے؟ پنجڑا میں؟ ارے کہاں دیکھے بولو نا بھائی، نہیں دیکھے تو ویسے بولیے نہیں دیکھے ہیں یا دیکھے ہیں، موبائل میں دیکھے، پنجرا میں دیکھے، چڑیا گھر میں دیکھے، جنگل میں دیکھے، کچھ تو بولنا ہوگا۔ اچھا جو شیر ہوتا ہے داڑھی ہوتی ہے شیر کو، شیر کو داڑھی ہوتی ہے، شیر جو شیر ہوتا ہے نا او ببر شیر، داڑھی ہوتی ہے، دیکھ اتنی بڑی داڑھی ہوتی ہے شیر کی۔ اچھا اسی میں ایک ہے شیرنی، کیا ہے؟ شیرنی کو داڑھی نہیں ہوتی ہے، تو سمجھ میں آ جاتا ہے جس کو داڑھی ہے وہ شیر ہے اور جس کو داڑھی نہیں ہے یہ شیرنی ہے۔ تو اب تم شیر بنو گے کہ شیرنی بنو گے؟ ارے بولو بھائی جلدی بولو، شیر بنو گے؟ داڑھی رکھنی ہوگی، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں اور قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں، اور قربان جاؤ، دیکھو داڑھی رکھو، اللہ تیرے چہرے پہ خوبصورتی پیدا فرما دے گا۔ دیکھو عورت اور مرد میں جو فرق ہے وہ فرق یہی ہے کہ مرد کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، عورت کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی ہے۔ عورت کے چہرے پہ داڑھی اچھا ادھر ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی، لیکن بعض نوجوان جب شادی کرے گا، اے اللہ اللہ اللہ، ہے سپا چٹ۔ اچھا جب سجنے کے لیے دولہا جاتا ہے بیوٹی پارلر، نائی کو بول دیتا ہے ایک دم کھرج دینا ہے پورا پکا، اور کئی مرتبہ کریم لگا کے، مار بلیڈ استورا لگا کے ایک دم چکن چاکن، باپ رے باپ، ایسا لگتا ہے کہ گال ہے اس کا کہ بمبئی کا ہائی وے ہے۔ یہ نوجوان سج سور گیا، نہ موچھ ہے نہ داڑھی ہے، شادی ہو گئی، کچھ سالوں کے بعد بچے پیدا ہوئے، اب 2-3 سال کا بچہ ہے، ادھر ماں سو رہی ہے ادھر باپ سو رہا ہے، بیچ میں بچہ کو سلا دیا، بچے کو رات میں بھوک لگی، اب بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے، ڈیڈی کہاں ہے ممی کہاں ہے، چہرہ جب دیکھتا ہے سمجھے میں نہیں آتا ہے۔ بھائی سمجھ میں تو آنا چاہیے نا کہ ابا کے چہرے پہ داڑھی ہے، اور قربان جاؤ یہ ہماری امی ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، مرد کی شان ہے، اس کی پہچان ہے، داڑھی رکھو۔ اگر داڑھی خوبصورت پہ رکاوٹ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کے چہرے پہ داڑھی نہیں سجاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اور قربان جاؤ ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، تو داڑھی یہ بدصورتی کی علامت نہیں ہے، خوبصورتی کی علامت ہے۔ اب سردار لوگوں کو سردار سکھ لوگوں کو دیکھیے، جتنے سردار ہیں کوئی بغیر داڑھی کا نہیں ملے گا۔ پرائم منسٹر گزرے منموہن سنگھ، داڑھی نہیں کٹوایا۔ او کرکٹ کھلاڑی ہربھجن سنگھ، داڑھی نہیں منڈوایا۔ او نوجوت سنگھ سدھو، داڑھی نہیں منڈوایا۔ اور ان لوگ سکھوں کی بات میں کر رہا ہوں، سکھ بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ اب آؤ مسلمانوں میں، کرکٹر ہاشم املہ، ساؤتھ افریقہ ٹیم کا کھلاڑی اور 24 سال کا نوجوان، اتنی بڑی داڑھی ہے، اور نہ شہرت کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، نہ پیسے کی کمی ہے، نہ عزت کی کمی ہے، لیکن رسول مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کتنی محبت ہے۔ سارے کھلاڑی یہودی ہیں، واحد مسلمان کھلاڑی ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، 24 سال کا نوجوان۔ اور یہیں پر نہیں، انگلینڈ ٹیم سے کھلاڑی کھیلتا ہے معین علی، ارے بولو بھائی کھیلا کہ نہیں ہے؟ معین علی اتنی بڑی داڑھی ہے، راشد علی اتنی بڑی داڑھی ہے، اور قربان جاؤ میں کس کا آپ کو مثال دوں میرے بچوں نوجوانوں۔ اس لیے اپنے جو بچے اب تک داڑھی کو چھلوا رہے تھے، انشاءاللہ توبہ کرو، اس سے توبہ کرو،
کہیں اسی حالت میں اگر موت ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ تو حشر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑے رہو گے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے یہ نوجوان، ہمارے جو بچے یہاں پر آئے ہیں، جو ہمارے بزرگ لوگ آئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اللہ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین بولا دے۔ اب یہ مدرسے کا جلسہ ہے، یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، نبی کی سنت سے اپنے چہرے کو سجانا ہے، اور دوسرا پیغام میں نے پہنچایا نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے ہے۔ میرے بچوں پڑھو 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 پڑھو، کہاں تک پڑھو؟ جب تک زندہ رہو تب تک پڑھتے رہو، جاہل مت رہو، جاہل مت رہو۔ اور میں خاص کر آپ کو پیغام دیتا ہوں میرے بھائیوں، اپنے بچے کو جاہل مت رکھنا، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اور قربان جاؤ اپنے بچے کو اتنا پڑھا دو، دینی تعلیم اتنا دے دو کہ جب تم مر جاؤ تو تمہارے جنازے کی نماز وہ خود پڑھا دے، جب تم مر جاؤ وہ جنازے کی نماز تمہارا خود پڑھا دے، کسی حضرت کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بھائی کو اس لائق ہونا چاہیے، ہر بھائی کو اس لائق ہونا چاہیے، اور قربان جاؤ کہ جب اس کی بہن کی شادی ہو تو وہ خود نکاح پڑھائے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، تعلیم کو فوکس کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، علم حاصل کرو، تمہیں جہاں جانا پڑے وہاں جاؤ، لیکن پڑھو، جاہل مت رہو۔ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا میرے محبوب پڑھیے، میرے محبوب پڑھیے، اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں تعلیم کو فوکس کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، جاہل مت رہو۔ ایک وقت بھوکا رہنا پڑے بھوک برداشت کر لینا، اپنے بچوں کو جاہل مت رکھنا۔ اب بچے کو قرآن اگر آپ نے پڑھا دیا، اور سنو میری ماں بہنوں سنو، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو، بچے کو، بیٹے کو، بیٹی کو قرآن پڑھا دیا، حافظ قرآن بنا دیے، اللہ تیرے سر پہ تاج پہنائے گا، تاج سجائے گا۔ اللہ بچے کے باپ کے بھی سر پہ تاج پہنائے گا، ماں کے سر پہ بھی تاج پہنائے گا، اور قربان جاؤ پھر وہ بچہ 10 آدمی جس کو چاہے گا اس کو جنت کے اندر میں داخل کرائے گا، اللہ کے حکم سے سفارش کرے گا، اللہ حکم دے گا جاؤ اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل ہو جا۔ ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے کو لے کر جائے گا؟ ارے بھائی کتنے کو لے کر جائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا، انشاءاللہ الحمدللہ 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھائیے۔ دیکھیے بچہ 4-5 سال کا ہے، مکتب میں پڑھائیے، مدرسے میں پڑھائیے، بچے کو قرآن پڑھا دیے، ٹھیک ہے، اس کو آگے پڑھانا ہے، انجینئر بنانا ہے، الحمدللہ بنائیے، ماسٹر بنانا ہے، الحمدللہ بنائیے، ڈاکٹر بنانا ہے، الحمدللہ بنائیے، پروفیسر بنانا ہے، الحمدللہ بنائیے، وکیل بنانا ہے، الحمدللہ بناؤ، اچھی بات ہے۔ ہماری قوم کو وکیل کی بھی، ڈاکٹر کی بھی، ماسٹر کی بھی، پروفیسر کی بھی، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، لیکن میرا کہنا یہ ہے اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ سب سے پہلے کیا پڑھانا ہے؟ اللہ کے قرآن پڑھاؤ۔ اللہ کا قرآن پڑھے گا انشاءاللہ اللہ اس کے دماغ کو تیز کرے گا، ذہن کو کھولے گا، اور قربان جاؤ اللہ اس کا اجر آپ کو یہاں بھی دے گا وہاں بھی عطا فرمائے۔ اس لیے یہ حافظ و قاری جناب سمیر صاحب نے، میں سلام کرتا ہوں اس بچے کو، ان کے حوصلے کو، یہ جو مدرسہ قائم کیا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ اور قربان جاؤ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ محمد الرسول اللہ کا گھر ہے۔ تو میرے بھائیوں میرے نوجوانوں، اور قربان جاؤ دیکھو آپ کچھ کام ایسے ہیں جس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، اگر آپ وہ کام دنیا میں کر کے مر گئے، بھائی مرنا ہے نا، ارے بولو بھائی مرنا ہے نا، اور مر گئے، مرنے کے بعد بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، کوئی غم نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ ویسا کام کر کے مرے ہو، ویسا عمل کر کے مرے ہو، انشاءاللہ
اس دھرتی پر یہ مدرسہ جب تک قائم رہے گا اللہ آپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. جب تک بیٹھ کر بچہ اس مدرسے میں قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بچے کا ساتھ دیجئے، ان کی مدد کیجئے. یہ جو حافظ سمیر صاحب نے جو مدرسہ کھولا ہے اپنی زمین پر کھولا ہے، اور ہاسٹل بھی ہے. بہت سارے بچے 10-15 بچے ہاسٹل میں الحمدللہ ہے جو حافظ قرآن بن رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا پیسہ کھا کر بچہ اللہ کا قرآن پڑھے گا. اللہ آپ کو اس کا ثواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولو بھائی، دے دیں گے. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، مر جاؤ گے زمین یہی رہ جائے گی، مر جاؤ گے سونا یہی رہ جائے گا، مر جاؤ گے چاندی یہی رہ جائے گی، مر جاؤ گے حویلی یہی رہ جائے گی. قسم خدا کی یہ ساتھ نہیں جائے گا. ساتھ کیا جائے گا؟ وہی جائے گا جو یہاں بوئے ہو وہی کاٹو گے، جو یہاں صدقہ کیے ہو وہ اللہ کے بینک میں پاؤ. اس مجمع کے اندر میں زیادہ نہیں، کم از کم 5 سے 10 آدمی ایسا تیار ہوئی ہے. اب بتایا گیا کہ جلسے کے بعد الحمدللہ مدرسے کو وسیع کیا جائے گا، کام ہونے ہیں، روم بننے ہیں. اور قربان جاؤ، آپ نہیں بنائیں گے کون بنائے گا؟ ہم نہیں بنائیں گے کون بنائے گا؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کبھی پیسہ دے کے آزماتا ہے، مال کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی دولت دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. نماز کے بارے میں ایک سوال ہوگا، کیوں نہیں پڑھے؟ اللہ ایک سوال کرے گا، کیوں نہیں پڑھے؟ روزے کے بارے میں ایک سوال ہوگا، کیوں نہیں رکھا؟ قربان جاؤ. لیکن جب پیسے کی باری آئے گی، مال کا حساب کی باری آئے گی، اللہ 2 سوال کرے گا. پہلا سوال کرے گا، میرا بندہ کہاں سے کمایا؟ اس کا حساب دو. اب اس کا حساب دے دیے کہ اللہ میرا تجارت تھا، کاروبار تھا، اس رستے سے میں نے پیسہ کمایا ہے. اس کا حساب دے دیے. اللہ کہے گا ٹھہرو، اب اس کا حساب دو، یہ پیسہ کہاں کہاں خرچ کیے؟ اور قربان جاؤ، شراب میں خرچ کیے، نشے میں خرچ کیے، طوائفوں کے کوٹھی پہ خرچ کیا، عیاشی میں خرچ کیا، یا مسجد بنائے، یا مدرسہ بنائے، یا غریب بچی کی شادی کروایا، یا بیمار کا علاج کروایا، کہاں خرچ کیا؟ بیوی بال بچوں کے پیچھے خرچ کیا، ماں باپ کے پیچھے خرچ کیا. او اللہ ذرے ذرے کا حساب لے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ماشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں کچھ لوگ تیار ہو جائیے. الحمدللہ ہم تو زیادہ نہیں مانگیں گے، 1000 2000 4000 5000 10000 15 20 50,000 1 لاکھ بھی دے سکتے. الحمدللہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ دے دیں گے، ہم لے لیں گے الحمدللہ. لیکن آپ کا یہ پیسہ کسی کی جیب میں نہیں جائے گا، یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا. اور پھر میرا اللہ اسے واپس کرے گا. کیسے؟ وہ اللہ اسے بڑھائے گا، اللہ پہاڑ بنا کر آپ کو واپس کر دے گا. اور میرا اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے. اتنا بڑا مجمع ہے، 2-4 آدمی کم از کم تیار ہو جائیے کہ حضرت یہ ہماری ماں باپ تو نہیں ہے، میری دادی تو نہیں ہے، اور میری بیوی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ اور اپنے مرحومین مرحومات کی سال و ثواب کی نیت سے اس مدرسے میں کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، اس مدرسے میں کچھ دان کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے ہی نام سے صحیح. الحمدللہ کہ زندگی کا کیا بھروسہ، ہم رہیں یا نہ رہیں. انشاءاللہ یہ پیسہ ہم مدرسے میں دینا چاہتے ہیں. دعا کر دیجئے اللہ اس صدقے کو قبول فرما لے، اس پیسے کو قبول فرما لے، اس مال کو قبول فرما لے. انشاءاللہ نوجوانوں میرا اللہ اس کا جزا آپ کو یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے. 2-4 آدمی نوجوان کم از کم تیار ہو جائیے. انشاءاللہ ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان جو 1000 2000 5000 روپے سے شروع کرے؟ 10,000 20,000 بھی دے سکتے ہیں. میرا سوال صرف 1000 روپیہ ہے. 1000 2000 2500 3000 5000 10,000 15,000 20,000 بھی دے سکتے ہیں. کوئی بڑی رقم نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنا گھر اکیلے بنا لیتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے. قربان جاؤ. ماشاءاللہ حافظ قرآن، حامل قرآن، عامل قرآن، قاری قرآن، قاری جناب مشتاق صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اپنا نام پیش کیا. 1000 روپے انہوں نے دان کیا. اللہ حضرت کے دینے کو قبول فرمائے. اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں اللہ گھر میں برکت دے. اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے. آمین ولد الحمدللہ. ماشاءاللہ بس پہلے حافظ قرآن نے اپنا نام پیش کیا ہے. ماشاءاللہ بس 2-4 آدمی اور کھڑے ہو جائیے. کوئی نوجوان انشاءاللہ اپنے والد. دیکھیں دوسرا نوجوان آ گیا. الحمدللہ. واہ واہ. کیا نام بابا؟
اے غلام احمد رضا، ہے کیا کہنے بھائی، دیکھو یہ جذبہ ہے، یہ محبت ہے الحمدللہ۔ ایک شعر سنا دے غلام رضا بابو کے لیے، ارے سنا دیں۔ اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے۔ ماشاءاللہ دوسرا نوجوان ہو گیا، تیسرا کوئی نوجوان تیار ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ جہاں پر ہمارے یہ نوجوان ایک نوجوان اور آ رہا ماشاءاللہ، وہ تین ہو گئے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ ان کے دن قبول فرمائے، تین ہو گئے، چوتھا بھی ہو گیا، نعرے تکبیر، عظمت رسول، الحمدللہ۔ کیا نام بابو؟ محمد ریاض صاحب، الحمدللہ۔ کیا نام بابو؟ محمد پرویز، الحمدللہ۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے بھائی، کیا نام بیٹا؟ الحمدللہ، اللہ اس بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنا دے ماشاءاللہ بھائی۔ ایک نوجوان ہے دیکھیے، ہے واہ بیٹا واہ، جلدی آ جا الحمدللہ، واہ واہ۔ کیا نام ہے؟ محمد حسیب، الحمدللہ۔ 5 جن ہوئے گئے ماشاءاللہ، 5 جن ہوئے گئے ماشاءاللہ۔ چھٹے نمبر پہ کوئی ایک نوجوان تیار ہو جاؤ۔ دیکھو یہ 1500 سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا میرے بچوں نوجوانوں، یہ 1500 روپئے آپ 5,000 2,000 روپے لے کے کٹھیار جاتے ہو، بھوک لگتی ہوٹل میں گھستے ہو اور 200-400-500 روپے کا ناشتہ کر کے چائے پی کر پان کھا کر تھوک دیتے ہو، قسم خدا کی یہ 500-1000 روپے اگر آپ یہاں دے دو گے یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا۔ کیا نام ہے؟ گل حسن، الحمدللہ، اللہ ان کے دن قبول فرمائے۔ اور کوئی نوجوان، 6 آدمی ہو گئے، 7ویں نمبر پہ ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ اچھا بڑی رقم والے بھی آپ تیار ہو جائے الحمدللہ، 5,000 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ دینے والے کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ ایک سے ایک اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے یہاں پر بیٹھے ہیں، زمیندار بیٹھے ہیں، سروس والے بیٹھے ہیں، عہدے والے بیٹھے ہیں، ان کے لیے کوئی بڑی مشکل نہیں۔ دیکھیے بچہ موبائل دے گا، آ جاؤ جلدی بنا، موبائل دے گا، موبائل لے کے آ رہا تھا، ہم سمجھو موبائلے دے گا مدرسہ۔ اللہ اس بچے کے دینے کو قبول فرمائے، اس کو حافظ قرآن عالم دین بنا دے الحمدللہ، آمین بولے الحمدللہ۔ ایک نوجوان اور آ رہا ہے ماشاءاللہ، آنے دو بھائی، آنے دو، واہ واہ واہ، بہت اچھا، آ جاؤ۔ اسلام کے چمن کا نگہ، کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ محمد فیاض عالم، اللہ ان کے بھی دن قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ 7-8 لوگ ہو گئے ماشاءاللہ۔ اچھا بھیا، دنیا میں گر ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے، دنیا میں گر سکون کا سامان چاہیے، سامان چاہیے، دنیا میں گر سکون کا، کیا نام بیٹا؟ ایس کے مشرف، الحمدللہ، اللہ اس بچے کو حافظ قرآن ڈاکٹر انجینئر بنا دے، آمین بولا الحمدللہ۔ دنیا میں گر سکون کا سامان چاہیے، سامان چاہیے، دنیا میں گر سکون کا، دنیا میں گر سکون کا سامان چاہیے، اپنے لبوں پہ سورہ رحمان چاہیے، رحمان چاہیے، اپنے لبوں پہ سورہ رحمان چاہیے، رحمان چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ
قرآن چاہیے، قرآن چاہیے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 10 آدمی تیار ہو جائیے۔ 10 آدمی ہو گئے کیا؟ ارے بولو بھائی 10 آدمی ہو گیا؟ نہیں ہوا ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا جس کو جو دینا انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے 100 200 300 400 500 آپ دے سکتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جو لوگ نہیں دے پائے ہیں آج کسی وجہ سے تو الحمدللہ یہ مدرسہ آپ کی نظر میں ہے، کوشش کریں آپ اس بچے کا ساتھ دیں، حافظ قرآن کا ساتھ دیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا جزا یہاں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ بھائی ماں بہنوں کے پنڈال میں وہ جو بیٹھی بھی میں ہماری ماں بہنیں حافظ سمیر صاحب یا رضاکار لوگ جو ہیں وہ چادر رومال لے کر کچھ بچے چلے جائیں ہماری ماں بہنوں کے پاس میں۔ میری ماں بہنوں ماں باپ کے نام، دادا دادی، شوہر کے نام، اپنے بچوں کے نام سے انشاءاللہ وہ چادر رومال کے اندر میں کچھ پیسے جو آپ گھر سے لائی ہیں دے دینا، صدقہ ہوگا، اللہ صدقے کی برکت سے اگر بیمار ہو شفا کاملہ شفا عاجلہ صحت و تندرستی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اپنے ماں باپ کے نام سے دو گے اللہ آپ کے ماں باپ کے درجات کو بلند عطا فرمائے گا۔ اس لیے کچھ بچے چادر رومال، کمیٹی والے جو بھی ہیں یہاں پر چادر رومال تھوڑا سا پکڑ لے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بابو گھوم جاؤ، چادر رومال لے کر گھوم جائیے الحمدللہ۔ بھائی جن کے پاکٹ میں جو ہے آپ یہ چادر رومال کے اندر میں ڈال دیجیے اپنے والدین کی اصحال و ثواب کی نیت سے۔ اچھا ماشاءاللہ، ہاں بھائی پکڑ لو بیٹا پکڑ لو، گم جائیے ماشاءاللہ۔ آج کیا نام ہے وہ؟ ماشاءاللہ محمد محسن صاحب الحمدللہ۔ ہاں یہ محسن صاحب نے 1000 روپے میرے ہاتھوں میں دیا، اللہ ان کے بھی دینے کو قبول فرمائے۔ اللہ جتنے بھی لوگوں نے، آپ پکڑ لو بہو پکڑ لو، پکڑیے گھومیے، ارے گھومو نا، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ شرم مت کرو، جس کو جو دینا ہوگا دے دے گا۔ پہلے مردوں میں لے لیجئے، کلیکشن کر لیے، پھر ماں بہنوں کو پنڈال میں چلے جائے گا الحمدللہ۔ آجا بیٹا آجا، کیا نام بیٹا؟ ذیشان الحمدللہ۔ اللہ اس بچے کو حافظ قرآن یا اللہ دینی دنیاوی دونوں تعلیم سے اس بچے کو آراستہ فرما دے، ان کے والدین کی عمر میں صحت میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ میری ماں بہنوں آپ سے بھی گزارش ہے انشاءاللہ اپنے والدین کی اصحال و ثواب کی نیت سے، شوہر کے نام، بچوں کے نام سے، اپنے نام سے جہاں تک ہو سکے جو بھی ہو سکے آپ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ مدرسے میں تعاون کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس کا جزا آپ کو یہاں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ کچھ بچے نوجوان اور کچھ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ جلدی کریں الحمدللہ، جو کچھ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسے بن رہے ہیں الحمدللہ، آپ اینٹ ہو، گٹی ہو، بالو ہو، رڈ ہو، آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں گھر میں مشورہ کر کے الحمدللہ، تاکہ یہ مدرسہ آگے بڑھے، اور یہ مدرسہ اسی وقت آگے بڑھے گا جب آپ سپورٹ کریں گے، جب آپ تعاون کریں گے، جب آپ حوصلہ دیں گے، حوصلے کے ساتھ ساتھ آپ کو مدد بھی کرنی ہے، پھر جا کر یہ مدرسہ آگے بڑھے گا، ادارہ کو اللہ آگے بڑھائے گا۔ اور قربان جاؤ پھر میرا اللہ، اور قربان جائیے آپ کو اس کا بدلہ اس کا جزا یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور کوئی بچہ ہے؟ یہ معجزہ رسول، یہ معجزہ رسول، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا، کیا نام ہے؟ نانا نانی، اللہ ان کے نانا نانی کو جنت میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے۔ یہ معجزہ رسول، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، مٹھی میں کنکروں کو، مٹھی میں کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، مٹھی میں کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ ماشاءاللہ، رکھ دو اللہ اس بچی کو حافظ عالمہ بنا دے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بھائی کیا جذبہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ اس سب کو حافظ قرآن، ماسٹر انجینئر بنا دے الحمدللہ۔ آپ کا تعاون یہاں رہے،
آج بھی دیجیے، کل بھی دینا ہے، دیتے رہنا ہے۔ جتنے بھی ادارے آپ کے علاقے میں چل رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، الحمدللہ جب جب ضرورت ہو دین کے کاموں میں ہمیشہ اپنے قدم کو آگے رکھنا ہے، دین کے کاموں میں ہمیشہ اپنے قدم کو آگے رکھنا ہے۔ جو دین کے کاموں میں آگے رہے گا اللہ انشاءاللہ ہر کام میں آگے رکھے گا، اللہ آگے اسے جنت میں بھی داخل کرے گا۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں کہ یا اللہ اور میری ماں بہنوں کے لیے تقریر رہ گئی، کیا رہ گئی نا؟ 4 باتیں میری ماں بہنوں آپ کے لیے، صرف 4 باتیں ہیں، اور 4 کام دنیا میں کرنی ہے۔ جنت کے کئے دروازے ہیں؟ ارے کئے دروازے بولو نا؟ 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ میری ماں بہنوں دنیا میں 4 کام کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پہلا کام میری ماں بہنوں نمازوں کی پابندی کرنا، پہلا کام، ارے زور سے بولو، نمازوں کی پابندی۔ میری ماں بہنوں نمازوں کی پابندی کرنا پہلا کام، پہلا عمل۔ دوسرا عمل، جب رمضان کا مہینہ پاؤ روزہ رکھ لینا۔ میری ماں بہنوں رمضان کا مہینہ پاؤ روزہ رکھ لینا۔ تیسرا عمل، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا۔ میری ماں بہنوں پردے کا اہتمام ہو، پردے کا اہتمام ہو، یہ تیسرا عمل ہے۔ چوتھا عمل، اپنے شوہر کی خدمت کرنا۔ یہ دنیا میں 4 کام کرو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد صغیر۔ محمد صغیر صاحب، دیکھیے ان کا نام لکھ لیجئے، 1000 روپے انہوں نے دان کیا ہے صغیر صاحب نے۔ ہو گیا جی، 2-4 منٹ تقریر ختم ہو جائے گی نا، طبیعت ٹھیک نہیں، وہ سفر کرنا ہے۔ ہم سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو، 1 گھنٹہ نہیں، 1 گھنٹہ تو میں تقریر کرتا ہوں، اس سے زیادہ تقریر نربھر آپ ہی پر ہے، یہ جلسہ آپ ہی جو کر سکتے ہیں، بس اس کا خیال رکھتے ہیں، آدھا گھنٹہ بس۔ نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا، بات کو سمجھ مولانا دیکھیں ریکویسٹ ہے آپ سے، بس آپ کی بات کو میں سمجھ رہا ہوں انشاءاللہ الحمدللہ بھائی۔ تو میری ماں بہنوں 4 کام دنیا کے اندر میں کر رہے ہیں، بس اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی یہ دین کی باتیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرما دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حسین صاحب 1000 روپیہ وہ ابا کے نام سے، کیونکہ ان کا ابا انتقال کر گیا ہے، ٹھیک ہے، سر پڑھ دیجیے گا، اس کا ابا انتقال کر گیا۔ حسین صاحب، ان کے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، انہوں نے 1000 روپے اپنے والد صاحب کے اصحال و ثواب کی نیت سے دان کیا۔ اللہ حسین صاحب کے دینے کو قبول فرما، اللہ حسین صاحب کے والد کے قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ ان کے قبر پہ جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حسین صاحب اللہ ان کے والد کو اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے، آمین ولد الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اور کچھ بچے نوجوان ہیں کچھ دینا چاہتے ہیں، آ جاؤ بھائی، ماشاءاللہ دے دیجیے۔ اچھا کچھ لوگ باقی بھی لکھوا سکتے ہیں، دیکھیے اگر پاس میں پیسہ نہیں ہے، پیسے نہیں لائے ہیں تو الحمدللہ موقع ہے کہ آپ لکھا دیں، کل لا کر حافظ سمیر صاحب یا جو کمیٹی ہے کچھ لوگ ہیں ان کے حوالے کر دیں گے۔ اچھا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فون پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، گوگل پہ بھی کر سکتے ہیں، الحمدللہ دونوں انتظامات ہیں۔ اپنا نام بھی پیش کر دیئے، کل لا کر کمیٹی والوں کے حوالے کر دیئے گا۔ یہ 1500 سے آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اللہ کے محبوب کا گھر کا بھلا ہو جائے گا، اللہ آپ کا بھلا کر دے گا الحمدللہ۔ یہ معجزہ رسول، دیکھیے ایک نوجوان کھڑے ہو جائیے، وہ کھڑے ہو جائیے، نہیں تو کھڑے ہو جائیے تب نہ سمجھ میں آئے گا لوگوں کو، ہاں دے رہے ماشاءاللہ، لکھ لی 1 لاکھ 1000 نہیں، 1 کا اشارہ کر رہا تھا، سب 1 لاکھ دے رہے ہیں۔ اللہ اس کے بھی دینے کو قبول فرمائے، اللہ اس کی عمر میں صحت میں اللہ برکت دے، اللہ ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے۔ یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، مٹھی میں کنکروں کو بھی
کلمہ پڑھا دیا اور راہ خدا میں دیکھے، راہ خدا میں دیکھے خدیجہ نے مال و زر، راہ خدا میں دیکھے راہ خدا میں دیکھے خدیجہ نے مال و زر، مکہ کے ہر غریب کا، مکہ کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، مکہ کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا۔ اور دیکھو سب سے بڑی بات میرے بھائیو، کامیابی کس میں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھیں گے، وقت تو ہے نہیں، میری دکان ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، قرآن پڑھیں گے اور اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ او مجھے کٹھیار جانا پڑتا ہے، دارجلنگ جانی پڑتی ہے، دلی کبھی دوڑتے ہیں، کبھی پنجاب بھاگتے ہیں، کبھی ممبئی بھاگتے ہیں، اور فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ قربان جاؤ نماز کیسے پڑھوں، میں قرآن کی تلاوت کیسے کروں؟ اور قربان جاؤ یہ کامیابی نہیں ہے میرے بھائیو۔ اور سونو کوٹھی بنا لیے کامیاب ہو گئے، نہیں کامیاب نہیں ہے۔ دولت جمع کر لیے کامیاب ہو گئے، نہیں کامیاب نہیں ہے۔ اب کٹھیار میں مارکیٹ، پوری مارکیٹ آپ کی ہو گئی، کامیاب ہو گئے، کامیاب نہیں ہے۔ پٹنہ میں حویلی خرید لی، کامیاب ہو گئے، کامیاب نہیں ہے۔ دلی میں حویلی خرید لی، کامیاب ہو گئے، کامیاب نہیں ہے۔ سونے کا ڈھیر آپ کے پاس ہے، چاندی کا ڈھیر آپ کے پاس میں ہے، کیا آپ کامیاب ہو گئے؟ نہیں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھئے، اے اللہ کے قرآن تو بتا ہم کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ 1000 بیگھا زمین کا مالک اکیلے ہم ہیں، سونے کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تم کامیاب نہیں ہو، کامیاب پھر کون ہے؟ تو اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ جو جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب وہی ہے۔ دولت جمع کر لینا کامیابی نہیں ہے۔ اگر دولت جمع کر لینے سے کامیابی ملتی تو قارون سے بڑا دولت مند کوئی نہیں تھا۔ قارون کامیاب ہوتا، فرعون کامیاب ہوتا، نمرود کامیاب ہوتا، شداد کامیاب ہوتا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ نے 82 جگہ قرآن میں 82 جگہ 82 جگہ اللہ نے قرآن میں اور کہا ہے، حکم دیا مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو۔ تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے۔ اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے راستے میں بندہ جب مال کو خرچ کرتا ہے، پیسے کو جائز کاموں میں جب خرچ کرتا ہے، دین کے کاموں میں جب خرچ کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اس کا بدلہ اور قربان جاؤ یہاں بھی دے گا اور وہاں تو ہے ہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، الحمدللہ ہمیشہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھنا، ہمیشہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھنا۔ میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان ہو بخیل ہو ایسا ہو نہیں سکتا، اور بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ بخیل کی دوستی، ہاں فضول خرچی نہیں کرنی، فضول خرچی نہیں، فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی ہے، نام و نمود کے لیے خرچ نہیں کرنا ہے، اور قربان جاؤ۔ لیکن جہاں جائز خرچ ہو وہاں پھر قدم کو روکنا نہیں ہے، وہاں خرچ کرنا ہے۔ بیوی بال بچوں کے پیچھے خرچ کرنا ہے، اس میں اجر ہے، اس میں ثواب۔ اچھا بتائیے میرے پاس 3 روپیہ ہے، کیا روپیہ ہے؟ 3 روپیہ۔ 1 روپیہ میں نے، اور قربان جاؤ ایک فقیر ملا، مسکین ملا، اس کو دے دیے۔ اب 1 روپیہ ہم مسجد میں دے دیے، کیا روپے ہوئے؟ ارے زور سے بولو، 2 روپے ہوا۔ 1 روپیہ فقیر کو دے دیے، 1 پیسہ ہم نے مسجد میں دے دیا۔ 1 روپیہ ہم بیوی بال بچوں کے پیچھے خرچ کیے۔ تو اب یہ تینوں میں سے سب سے بہتر کون ہے، زیادہ ثواب کون ہے؟ وہ پیسہ جو آپ نے
اپنے اہل و عیال کے پیچھے خرچ کیا ہے، بیوی بچوں کے پیچھے خرچ کیا ہے، اللہ کو اس کا ادا زیادہ پسند ہے، اللہ اس کا اجر آپ کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بیوی بچوں کے پیچھے جائز کاموں میں خرچ کرنا، بچے کو پڑھانے میں خرچ ہو رہی ہے، اللہ اس کا اجر دے گا، بال بچوں کو کیا کہتے ہیں کھلانے میں خرچ ہو رہا ہے، اللہ اس کا اجر آپ کو بھی دے گا۔ تو قربان جاؤ میرے بچوں، میرا پیغام یہی ہے کہ سخی بنو، بخیل مت بنو، بخیل مت بنو۔ سخی کی دوستی اللہ سے ٹوٹ نہیں سکتی ہے، بخیل کی دوستی اللہ سے کبھی ہو نہیں سکتی ہے۔ میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔